السلام علیکم۔ احسان فلمز کے بینر تلے تیار ہونے والی اس فلم کو سرمایہ خواجہ اظہر حسین نے مہیا کیا، جس کی کہانی تنویر کاظمی نے لکھی۔ فلم کے ہدایت کار رشید اختر تھے۔ عکس بندی کا کام نصرت بٹ نے ادا کیا۔ پنجابی زبان کی یہ فلم باری اسٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور 1970 کی اس 87 نمبر پر ریلیز ہونے والی فلم کا نام تھا غیرت شان جواناں دی۔ فلم کے نمایاں اداکاروں میں سدھیر، فردوس، سلونی، یوسف خان، تالش، الیاس کشمیری، مظہر شاہ، رنگیلا، سلمہ ممتاز، سائکا، نگو، ایم ڈی شیخ، ماسٹر مراد اور مہمان اداکاروں میں فضل حق اور اداکارہ سیما شامل تھے۔ اس فلم کی کہانی کیا تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ فلم کی ابتدا گاؤں کے دو چودھریوں شابو اداکار الیاس کشمیری اور نادر اداکار تالش کی دشمنی سے شروع ہوتی ہے، جس میں نادر شابو کے بھائی کو قتل کر کے بری ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ جاتے ہیں، مگر نادر کے گھر بیٹی پیدا ہونے کے بعد شابو جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بیٹی کے جوان ہونے اور اس کی شادی تک زندگی کی مہلت دے دیتا ہے۔ نادر کے وفادار کوچوان رحمت اداکار فضل حق کے مرنے کے بعد اس کی بیوی جنت اداکارہ سلمہ ممتاز اور اس کا بیٹا بشیر نادر سے وفاداری نبھاتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے۔ نادر کی بیٹی نجمہ اداکارہ سلونی جوان ہو جاتی ہے، جو شہر کے کالج میں پڑھتی ہے اور یوسف اداکار یوسف خان نامی ایک نوجوان سے محبت بھی کرتی ہے۔ دوسری طرف جنت کا بیٹا بشیر اداکار سدھیر بھی جوان ہو جاتا ہے، جو اپنی خالہ زاد تاجی اداکارہ فردوس سے محبت کرتا ہے اور اپنے باپ کی جگہ نجمہ کو کالج لے جانے اور لے آنے کا فرض بھی نبھاتا ہے۔ کالج میں بشیر نجمہ کو یوسف کے ساتھ دیکھ کر اسے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر نجمہ باز نہیں آتی۔ اسی وجہ سے ایک دن بشیر یوسف پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے، جس پر نجمہ اپنے باپ سے اس کی شکایت کرتی ہے۔ نادر کے بشیرے کو پوچھنے پر وہ چودھری نادر کو سچ بتا دیتا ہے، جس پر نادر نجمہ کا کالج جانا بند کر دیتا ہے۔ ادھر بشیرے کی ماں بشیر اور تاجی کی شادی کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ کالج سے چھٹیاں کرنے پر یوسف پریشان ہو کر نجمہ کے باپ سے ملتا ہے اور رشتے کی بات کرتا ہے، مگر چودھری نادر یوسف سے اس کے بڑوں کو بھیجنے کو کہتا ہے۔ یوسف جو در حقیقت شابو کا بیٹا ہوتا ہے، وہ اپنے باپ سے اپنی شادی کی بات کرتا ہے، جس پر شابو اسے اپنے بھائی کے قتل اور چودھری نادر سے بدلے کا بتاتا ہے۔ چودھری نادر کا نام سن کر یوسف معاملے کی تہ تک پہنچ جاتا ہے اور یکدم اس کے دل میں نجمہ سے نفرت اور چچا کے انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اسی رات یوسف نجمہ سے مل کر اس کی عزت لوٹ کر اسے برباد کر دیتا ہے۔ اس حقیقت کو بیٹی کے منہ سے جاننے کے بعد نادر شابو سے ملتا ہے اور اسے یوسف کی کرتوت بتاتا ہے، جس پر شابو دشمن ہونے کے باوجود اس کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کو سزا دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ بدنامی کے خوف سے نادر اب بشیرے کو بلا کر اپنی مجبوری بیان کرتا ہے اور اسے نجمہ سے شادی پر مجبور کرتا ہے۔ نجمہ سے شادی کا سن کر بشیرے کی ماں اسے خوب کوستی ہے اور یہ سن کر تاجی کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بشیرے کی ماں اپنے بیٹے کو قصوروار سمجھتے ہوئے نادر سے ملتی ہے، مگر اس کی مجبوری جان کر اس کی مدد کا فیصلہ کرتی ہے۔ شادی والے دن تاجی کی دکھ بھری آنکھیں اور چہرہ دیکھ کر نجمہ کا دل بدل جاتا ہے اور وہ بندوق لے کر یوسف کو مارنے نکل جاتی ہے۔ نجمہ کو غائب دیکھ کر تاجی جنتے کو سب بتاتی ہے۔ بشیرہ یہ سن کر شادی سے انکار کر کے نادر کو دکھی کر دیتا ہے، مگر جنتے سے نجمہ کی غیر موجودگی کا سن کر نادر بندوق اٹھا کر شابو کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر نجمہ بندوق لے کر شابو کے گھر پہنچتی ہے، جو خود یوسف کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف بشیرہ یوسف تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، مگر کچھ ہی دیر میں شابو اور نجمہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ شابو یوسف کو گولی مار کر ہلاک کر دیتا ہے۔ اتنی دیر میں چودھری نادر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، جس پر شابو کا گنڈا اور یوسف کا دوست بگا اداکار مظہر شاہ نادر پر گولی چلاتا ہے، مگر نجمہ سامنے آ جاتی ہے اور مر جاتی ہے۔ پولیس کے آنے پر شابو اور نادر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ دونوں کی آپس کی دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ بشیرے اور تاجی کی شادی ہو جاتی ہے اور یوں فلم ختم ہوتی ہے۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میڈم نور جہاں، نسیم بیگم، آئرن پروین، رونا لیلا اور منیر حسین کے گائے گانوں کی شاعری احمد راہی اور خواجہ پرویز نے کی، جس کا میوزک وجاہت اترے نے ترتیب دیا۔ ان میں میڈم نور جہاں نے 4 اور رونا لیلا نے 1 سولو گیت گایا، جبکہ منیر حسین اور آئرن پروین نے 1، آئرن پروین اور نسیم بیگم نے 1 گانا گایا۔ 7 گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کے میرے دلدار سونے دلدار، زندگی تو پیارا لگے،
یہ گیت اداکارہ فردوس پر پکچرائز ہوا۔ نی چنی اڈ پڈ جانیے تینوں میں گل نال لا ہی لیا، یہ گیت اداکارہ فردوس پر عکس بند ہوا۔ رکھی یاد سونیاں تیرا پیار نبھانا، یہ گیت اداکارہ فردوس پر ہی فلم بند کیا گیا۔ اج میرے مان ٹوٹے مدتاں دے ساتھ چھٹے، یہ گیت بھی اداکارہ فردوس پر شوٹ ہوا۔ رونا لیلا کا جاگے نے چاوے تکھے تکھے ساوے، یہ گیت اداکارہ سلونی پر پکچرائز ہوا۔ منیر حسین اور آئرن پروین کا دکھ بھول گئے کر بیٹھے جدوں پیار کسے نو، یہ گیت اداکار یوسف خان اور سلونی پر عکس بند کیا گیا۔ دکھ بھول گئے کر بیٹھے جدوں پیار کسے نو، دکھ ملیا جس غم کیا دلدار کسے نو۔ آئرن پروین اور نسیم بیگم کا نی جوڑا کھول دے ہوا چ میں کہاں کھول دے، یہ گیت اداکارہ فردوس اور نگو پر فلمایا گیا۔ ناظرین، یہ فلم 31 جولائی 1970 بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ کراچی میں اسے خیام، زینت، گلزار، شمع، مسعود، راولپنڈی کے نشاط اور لاہور کے پلازا میں ریلیز کیا گیا۔ راولپنڈی کے سینما کی معلومات کے لیے ہم جناب نوید اقبال اور طفیل شاہ صاحب کے مشکور ہیں۔ ناظرین، یہ فلم ریلیز تو ہوئی مگر یہ فلم نہ جانے کیوں عوام کی توقعات پر پورا نہ اتر سکی۔ حالانکہ فلم میں پنجاب کے چودھری کلچر کو مکمل طور پر اجاگر کیا گیا۔ چودھریوں کی آن بان شان، ان کی زبان کی پاسداری، ایک دوسرے کے گھر کی عزت کا خیال اس فلم میں مکمل طور پر عوام کے سامنے پیش کیا گیا، مگر اس کے باوجود یہ فلم زیادہ سے زیادہ 15 اور کم از کم 6 ہفتے کا بزنس کر پائی اور کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر ماضی میں گم ہو گئی۔ تو یہ تھا فلم غیرت شان جوانہ دی کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے، اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔